اسی طرح سے ایک بہت بڑی چیز جو رمضان میں ہم کو ہمارے رمضان کھا جاتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہر طرح کا، یعنی کچھ نوجوان وہ ہیں جن کو یوٹیوب دیکھنے کا شوق ہے، الگ الگ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا شوق ہے، الگ الگ جو ہے وہ یوٹیوبرز کو سننے کا شوق ہے. بعض مرتبہ یوٹیوبرز جو معلومات دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی گناہ پر مشتمل معلومات نہیں ہوتی ہے، فائدے کی چیز ہی بتا رہے ہوتے ہیں. پر رمضان یہ والا فائدہ اٹھانے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر کے دھرو راٹی کو سن رہے ہیں اور آکاش بنرجی کو سن رہے ہیں اور معلومات والی چیزیں سن رہے ہیں. بھائی رمضان کا یہ مہینہ اگر آپ یوٹیوب پر جا بھی رہیں تو ایسے اہل علم کو سنیں تھوڑا بہت، جن سے آپ کے علم میں اضافہ ہو اور جس سے آخرت کی یاد دل کے اندر تازہ ہو. آئی پلس ماشاء اللہ موجود ہے یہاں پر، مختلف طرح کے پروگرام رمضان کے حوالے سے چل رہے ہیں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور رمضان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، الگ الگ طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں. تو اگر یوٹیوب پہ آ بھی رہے ہیں، آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنٹینٹ آپ کنزیوم کریں یوٹیوب سے جو آپ کے رمضان کو اور مفید بنائے، نہ یہ کہ آپ کے رمضان کو ضائع کرے، اور مفید بنائے آپ کے رمضان کو. ایسا کنٹینٹ کنزیوم کریں اگر آپ بھی رہیں یوٹیوب پر. ادروائز یوز ہی مت کریں، سوشل میڈیا مت یوز کریں. آپ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر کے اپنے جو اہل علم کے دروس اور ماشاء اللہ رمضان میں خاص طور پہ، یہ ساؤتھ میں تو بہت ساری مساجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب یا باہر سے کسی عالم دین کو بلا کر کے باقاعدہ ایک تربیت کا ایک پورا نظام بنایا جاتا ہے. میں خود اس وقت دعوت گیری میں موجود ہوں اور تقریباً ہر نماز کے بعد میرے دروس ہو رہے ہیں. تو آف لائن کوشش کریں علم حاصل کرنے کی. یہ دینی مجلسیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ کریں. قرآن کی تفسیر جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، اس کی جو فضیلت ہے وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے سننے میں وہ فضیلت نہیں ملے گی. جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ان مقرب فرشتوں سے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ فضیلت آپ کو یوٹیوب پر تفسیر سن کر کے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے بھائی، میں بھی یوٹیوب پر آ رہا ہوں، میں بھی آن لائن درس دے رہا ہوں کیونکہ میرے سامعین کا ایک حلقہ ہے اور ان کی ایک چاہت ہوتی ہے، اور ایک یہ بھی ذریعہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر میری مسجد میں درس ہو رہا ہے میں وہاں بیٹھوں. اس کا جو ثواب ہے، ہو سکتا ہے کہ جو امام صاحب آپ کے ہیں وہ علمی اعتبار سے اتنے مضبوط نہ ہو، لیکن آپ بیٹھیں گے اس مجلس میں نا، آپ کو ثواب ملے گا. ایک سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مجلس میں نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو پرائرٹی ان مجلسوں کو دینی چاہیے. اگر اس مہینے میں آپ سوشل میڈیا سے دور رہ سکتے ہیں تو دور رہیے. اچھا، یوٹیوب کا تو تھوڑا بہت فائدہ بھی. انسٹاگرام، بیشتر انسٹاگرام میں جو نوجوان وقت ضائع کرتے ہیں رمضان کے، اس کا بیشتر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو انسٹاگرام سے صحیح فائدہ اٹھا پاتے ہیں. ممکن ہو تو، حالانکہ میں خود انسٹاگرام پر، فیس بک پر بہت ایکٹیو ہوں، لیکن میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں ممکن ہو تو رمضان کے مہینے میں انسٹال کر لیں. فیس بک چھوڑ دیں، انسٹاگرام چھوڑ دیں، کم سے کم رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں. سمجھ لیں کہ یہ روزہ ہے. جیسے روزے میں آپ کھانا پینے کی چاہت ہونے کے باوجود اس سے کھانے پینے سے دور رہتے ہیں، ویسے رمضان میں چاہت ہوتی ہے اسکرولنگ کرنے کی، چاہت ہوتی ہے فیس بک دیکھنے کی، لیکن اس کو انسٹال کر دیں. جیسے کھانا پینا چھوڑ کر کے صبر کرتے ہیں، ویسے فیس بک اور انسٹاگرام چھوڑ کر کے صبر کریں. کیونکہ یہ بہت کم اس کا امکان ہوتا ہے. آپ اچھی نیت سے جاتے ہیں انسٹاگرام پر، آپ جا رہے کسی شیخ کی ویڈیو سننے کے لیے، آپ فیس بک پر جا رہے کسی شیخ کی تحریر پڑھنے کے لیے، لیکن یہ انسٹاگرام، فیس بک، کیونکہ ان کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن کو انہوں نے ایسا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں سرو کرتے ہیں، ایسا جال بچھاتے ہیں، ایسا لالچ دیتے کہ آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. جو ان کا الگوریدم ہے نا، وہ الگوریدم ہم پر جال ڈالتا ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگ اس جال کے شکار ہو جاتے ہیں. گئے تھے تقریر سننے کے لیے، گئے تھے کسی عالم کی تحریر پڑھنے کے لیے، اور ریلز کا ایک الگوریدم نے ایک جال پھینکا اور آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا ریل کا چلتا ہوا تھوڑا سا ایک حصہ دیکھا، اور پھر آپ نہیں روک پائے، اور آپ نے آخرکار جو دینی نیت سے فیس بک پر گئے تھے آپ نے وہ کلک کر دیا وہ ریل. اور ریل وہ کنواں ہے جس میں ایک مرتبہ آپ داخل ہو گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے سے پہلے اس سے باہر نکل پائیں. پھر وہ آپ کو اپنی جال میں پھنساتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ شیطان کے اس جال کے قریب مت جائیں. دیکھیے، جو چیزیں ہم کو پتا ہوتی کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا، تو اس میں ہم کو رسک نہیں لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ پھل مت کھاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے تو امکان ہے کہ کھا لو گے. اگر کھانے سے بچنا چاہتے ہو تو قربت سے بھی بچو. جس چیز میں پڑھنے سے بچنا چاہتے ہو نا، اس کے قریب جانے سے بھی بچو، تو امکان ہے کہ تم اس سے بھی بچ جاؤ گے. قریب جاؤ گے تو بہت ممکن ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں نا ان کے قریب جاتا ہے، یوشک ان یقافی، انقریب وہ داخل بھی ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی حرمات میں. اللہ کے حرمات سے بچنا ہے تو اس سے دور ہی رہو، بالکل دوری بنا کر کے رکھو. ایک جو گرے ایریا ہوتا ہے نا، گرے ایریا میں بھی مت جاؤ.